واللہ جتنی بیماریاں ہیں، چاہے راشا ہے، چاہے آپ کے سر میں درد ہے، چاہے آپ کو ہیپاٹائٹس ہے، چاہے آپ کے گردے کا مسئلہ ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، جوڑوں کا مسئلہ ہے، 5 دوائیاں بتانے لگا ہوں، واللہ ہر بیماری میں استعمال کرو۔ اور کون سی دوائی ہے جو میں نہیں بتا رہا، بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے، اور دوسرا دانہ ہے میتھی دانہ۔ روایت میں آتا ہے اگر لوگوں کو پتا چل جائے نا میتھی کے کتنے فائدے ہیں، لوگ اس کو سونے کے بس خریدیں۔ 100 گرام کلونجی لو، 100 گرام میتھی دانہ لو، واللہ جو بھی بیماری ہے میرے کہنے پہ 40 دن اس کو استعمال کرو۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو بندہ شراب پیتا ہے اس کے کتنے دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ کیوں؟ کیونکہ 40 دن میں جسم پہ اثر ہوتا ہے، 40 دن میں چیز کا اثر ہوتا ہے، تو 40 دن یہ چیزیں کھاؤ۔ سب سے پہلی چیز کلونجی اور میتھی دانہ 100 گرام لے لو، 4 گلاس پانی لو، 3 چمچ اس میں کلونجی میتھی دانہ ڈالو۔ جس کو شوگر ہے وہ گڑ نہیں ملائے گا، اور باقی جتنی بیماریاں ہیں اس میں 3 چمچ گڑ ملاؤ، 3 بڑے سائز کے لیموں اس میں نچوڑو، اور اس کو اتنا پکاؤ مٹی کی ہانڈی میں 4 گلاس پانی 3 گلاس رہ جائیں، 1 گلاس صبح، 1 دوپہر، 1 شام، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ والا پانی پیو۔ دوسری دوائی ادرک لہسن پودینہ انار دانہ، ادرک لہسن پودینہ انار دانہ۔ میرے محترم بھائیوں قرآن میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، جب جنتی جنت میں جائیں گے ان سب کو کون سا مشروب ملے گا؟ زنجبیل۔ کون سا مشروب ملے گا؟ ادرک کو کہتے ہیں زنجبیل۔ لہسن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے فرشتوں سے بات نہ کرنی ہوتی تو میں لہسن کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ لہسن کی بو فرشتوں کو اچھی نہیں لگتی۔ انار کو اللہ تعالیٰ قرآن میں رمان کہتے ہیں، رمان کہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں برابر مقدار میں ادرک لہسن پودینہ انار دانہ لو، اس کو رگڑ لو، حسب ذائقہ اس میں چٹنی ملاؤ، ہر کھانے کے ساتھ 1 سے 2 چمچ۔ تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ بیماروں کے لیے تلبینے کی نصیحت کیا کرتے تھے، اپنے مریضوں کو تلبینہ کھلاؤ۔ تلبینہ کہتے ہیں جو کا دلیا۔ بنانا کیسے ہے میرے محترم بھائیوں؟ جیسے دلیا بناتے ہو، جو کا دلیا، اس کو تلبینہ کہتے ہیں۔ تلبینہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز میرے محترم بھائیوں رات کو 1 گلاس دودھ لو، 1 گلاس دودھ لو، آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دار چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2 سبز الائچیاں، 2 لونگ، اتنا پکاؤ 1 گلاس پونا رہ جائے۔ میرے محترم بھائیوں کوئی پرابلم ہے یہ دودھ پلاؤ، یہ واللہ دودھ پلاؤ، یقین جانو آپ لوگ دعائیں دو گے۔ 5ویں اور آخری چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 چیزوں کی قسم کھائی، ایک زیتون ہے، ایک انجیر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، اور زیتون کے بارے میں فرمایا اگر لوگوں کو یہ جو زیتون ہے اس کو کھاؤ بھی، پیو بھی، اور اس کی مالش بھی کرو، یہ مقدس درخت کا تیل ہے، یہ مقدس درخت کا پھل ہے۔ میرے محترم بھائیوں 3 انجیریں لو، اس کو زیتون کے تیل میں ڈپ کر لو، 1 انجیر صبح، 1 دوپہر، 1 شام۔ خاص طور پہ وہ لوگ جن کو قبض ہے، جن کو بواسیر ہے، جن کو فیسچولا ہے، میرے محترم بھائیوں جن کو IBS کا پرابلم ہے، جن کے معدے خراب ہیں، گیس ہے، تذابیت ہے، واللہ یہ انجیر 1 صبح کھاؤ، 1 دوپہر کھاؤ، 1 شام کھاؤ، بہترین دوائی